غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا تو جو منافق لوگ تھے، کچھ جو نہیں جانا چاہتے تھے، کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تیاری کریں گے اور آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ کچھ نے کوئی عذر پیش کر دیا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ اگر یہ منافق لوگ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو یہ کچھ نہ کچھ تیاری کر لیتے۔ انہوں نے تیاری ہی نہیں کی۔ جب تیاری نہیں کی ہے تو مطلب یہ جانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ فکر ہے کہ آپ نے رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، اور رمضان میں جو رحمتوں کی بارش برسے گی اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، تو آپ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کریں گے۔ ایک بندہ ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہے، اب وہ اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بھائی بارش برسنے والی ہے، فلاں مہینے میں بارش برسے گی۔ اب اگر بارش برسنے سے پہلے اس نے فصل اگانے کی تیاری نہ کی اور اپنی زمین کو اسی طرح جیسے زمین سخت تھی، سخت کی سخت رہنے دی، ہل نہیں چلایا، اس میں بیج نہیں بویا، تو بارش برسے گی اور زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہاں سے کوئی فصل نہیں اگے گی، اور بلکہ فصل کیا اگے گی؟ اس زمین میں کیچڑ ہی کیچڑ بنے گا، چلنا دشوار ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ بارش کے برسنے سے پہلے بیج بوئے گا، ہل چلائے گا، اس زمین کو نرم بنائے گا، اس زمین کو اس قابل بنائے گا کہ وہ پانی کو جذب کرے، پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو، اس زمین کو نرم کرے گا۔ تو اب جب بارش برسے گی تو وہ زمین پانی کو جذب کرے گی، اور جو بیج اس نے بویا تھا کچھ وقت میں وہ فصل بن کے اوپر اگے گی۔ تو اب رمضان آنے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا اپنی اس مبارک دعا کے ذریعے کہ اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے برکتوں والا بنا دے، اور ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت سلامتی کے ساتھ رمضان کی عبادات کرنا نصیب فرما، رمضان کے روزے رکھنا نصیب فرما، رمضان سے خوب فائدہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوتی تھی، اور اس دعا کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رمضان کی تیاری رمضان آنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گننا شروع کرتے تھے کہ آج شعبان کی 2 تاریخ ہے، مطلب رمضان کے لیے 28 دن رہ گئے، آج 5 شعبان ہے، اللہ 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 سبحان اللہ، رمضان کے لیے ابھی 25 دن باقی رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایک تڑپ ہوتی تھی کہ کب رمضان آئے گا تو کب میں روزے رکھنا شروع کروں گا، تو کب میں رمضان کی جو برکات ہیں اور رحمتیں ہیں ان سے فائدہ لینا شروع کروں گا۔ یعنی فکر ہوتی تھی اتنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دن اس لیے گنتے تھے کہ آج 1 تاریخ گئی، شعبان کی 2 گئی، 3 گئی، 4 گئی، رمضان قریب آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 12 مہینوں میں رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا تھا کہ جس میں حضور اتنی کثرت سے روزے رکھتے جتنی کثرت سے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے اس مہینے میں۔ کیوں؟ خود اماں عائشہ فرماتی ہیں استعدادا لرمضان، کہ رمضان کی تیاری کے لیے آپ شعبان میں کثرت سے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنے روزے رکھتے تھے، اتنے روزے مسلسل رکھتے تھے کہ ہمیں اندیشہ ہوتا تھا کہ آپ بس افطاری کرنا ہی بھول گئے ہیں، آپ ابھی افطاری کریں گے ہی نہیں۔
کیوں؟ استعدادا لرمضان، رمضان کی تیاری کے لیے۔ دیکھیے ہمارا کیا ہوتا ہے، رمضان آیا، سحری کھائی، رمضان کی اگلی صبح جب ہم بازار جاتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں نہ کہیں کسی دو بندوں کا جھگڑا نہ ہو رہا ہو۔ یعنی رمضان کی صبح ہم مارکیٹ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جمگٹھا ہمیں نظر آتا ہے اور پتہ چلتا ہے دو بندے لڑ رہے ہیں۔ بھائی روزہ رکھ کے اللہ پہ احسان کر رہے ہو، کچھ دیر بھوکا رہ کے تم نے اللہ پہ احسان کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری بتائی کہ یہ تیاری اگر آپ رمضان سے پہلے کرو، رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنا شروع کرو تو رمضان میں یہ نوبت نہیں آئے گی۔ دیکھیے اچانک آپ نفس پہ زور ڈالیں، یعنی پہلے دن ہی آپ نے روزہ بھی رکھ لیا، آپ نے قرآن کی بہت ساری تلاوت بھی کی، ذکر اذکار بھی کیے، رات کو 20 رکعت تراویح بھی پڑھی، تو آپ پہ دباؤ تو آئے گا نا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ رمضان سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کریں گے۔ پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، ایام 20 یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے، اور شعبان کے کچھ روزے اس نیت سے رکھنا بھی سنت ہے کہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ تو جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو رمضان میں جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ پر کوئی دباؤ نہیں پڑے گا۔ اچانک رمضان میں آپ ذکر اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، رات کو قیام اللیل کریں گے تو آپ پر، آپ کے نفس پر کوئی دباؤ نہیں آئے گا۔ اچانک آپ دباؤ ڈالیں گے تو پھر دباؤ آئے گا، پھر صبح جھگڑے بھی ہوں گے، گھر میں بھی جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور نے اپنے سنت عمل سے ہمیں بتایا کہ آرام آرام سے۔ دیکھیے جب شراب حلال تھی، سب شراب کے عادی تھے، لیکن اللہ نے ایک دم شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا کہ بھائی آج سے شراب حرام ہے، ختم نہیں۔ اگر اچانک ایک دم ہی حکم نازل ہوتا تو ظاہر ہے ان لوگوں کے نفوس پر دباؤ پڑتا، ان لوگوں کی جانوں پر دباؤ پڑتا جو لوگ شراب کے عادی تھے۔ رفتہ رفتہ پہلے حکم نازل ہوا کہ بھائی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر تدریجاً دوسرا حکم نازل ہوا، پھر جا کے تیسرا حکم نازل ہوا، یعنی رفتہ رفتہ اللہ نے صحابہ کرام کو اس غلط چیز سے روکا۔ ایک دم یہ آرڈر نہیں دیا کہ آج سے ہی چھوڑ دو۔ تو آپ آج سے، بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ رجب کے مہینے سے ہی، رجب کا جب ہم چاند دیکھیں تو ہمیں وہیں سے تیاری شروع کرنی چاہیے رمضان کی، کہ پیر کا روزہ رکھ لیا، جمعرات کا روزہ رکھ لیا، اور اگر آپ کی روٹین کی جو تلاوت ہے 1 رکوع ہے تو آپ نے بڑھا کے 2 رکوع کر دیے، پھر اگلے ہفتے آپ نے 3 رکوع کر دیے، اگلے ہفتے آپ نے 5 رکوع کر دیے۔ یوں رفتہ رفتہ جب آپ اپنی تلاوت بڑھائیں گے تو رمضان کے داخل ہونے تک آپ کو 1 سپارے کی تلاوت کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اچانک رمضان آ گیا اور آپ بیٹھ گئے تلاوت کرنے، 1 سپارہ پورا پڑھنا ہے، آپ نے یہ عہد کیا اور آپ بیٹھ گئے تلاوت کرنے، ابھی آپ کی گردن میں درد شروع ہو جائے گی، تشریف میں درد شروع ہو جائے گی، دائیں ہٹیں گے، بائیں ہٹیں گے، یعنی اچانک آپ نے دباؤ ڈال دیا اپنے آپ پہ۔ لیکن اگر آپ رجب سے ہی یہ معمولات شروع کریں تو رمضان میں 1 پارہ تلاوت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ رجب کے مہینے سے ہی آپ نے ذکر و اذکار کی ایک لمٹ متعین کر دی کہ میں اتنا ذکر کروں گا، آیت کریمہ اتنی بار پڑھوں گا، درود شریف اتنی بار پڑھوں گا، استغفار اتنی بار پڑھوں گا۔ تو جب رمضان داخل ہوگا تو آپ کے لیے وہ ذکر و اذکار مشکل نہیں ہوں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ پیر کا، جمعرات کا، ایام 20 کے روزے جب آپ رکھیں گے تو رمضان میں چند گھنٹے بھوکا رہنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ سکون سے رمضان گزاریں گے اور سکون سے عبادات کریں گے اور سکون سے آپ ذکر و اذکار کریں گے، آپ سکون سے تلاوت کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا اور رمضان کے خوب خوب فائدے آپ اٹھائیں گے۔